بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ ہیں در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور یہ بات یاد کرو میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ اس کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کو پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں، اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف لوٹ کر جائیں جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اسماعیل کو یہ تاکید کی تو تم میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس کو پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، وہ دونوں یہ کہتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، ہماری نسلوں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے والا، خوگر اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ اور ہمارے پروردگار میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اس کو پاکیزہ بنائے، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کو حکمت بھی کامل ہے۔ اب وہ یہودیوں بنی اسرائیل سے وہ سارا خطاب اور سارے ان کے واقعات اور ان کے کالے کرتوت، ان پر جو سزائیں ملی وہ، ان پر جو انعامات ہوئے وہ، انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے ان پر جو احسانات کیے گئے، اور انبیاء کی وجہ سے جو ان کی خطائیں معاف ہوئیں، اور کس طرح ان کی خواہشیں اور ان کی مرادیں اور ایسی تمنائیں جن کو جو عام طور پر خرق عادتی ہوتی ہیں آدمی کی پوری نہیں کی جاتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ اور ساری ذکر کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ چونکہ ان کو اپنے اہل ایمان ہونے کا دعویٰ تھا، یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ ہماری بارگاہ میں ہمارے قانون کے مطابق
الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کے حق کے ساتھ۔ تلاوت کے معنی پڑھنے کے ہیں، اور پڑھنا خصوصاً قرآن مجید اور مذہبی کتابوں کی پڑھنے کو، ورنہ قرأ یقرأ کا ہے پڑھنے کے، تلاوت مذہبی کتابوں کو۔ اور تلاوت کے جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے فالو کرنے کے بھی ہیں۔ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا میں فرمایا گیا کہ جو ہے چاند پیچھے پیچھے چلتا ہے، فالو کرتے ہیں۔ تو تلاوت میں یہ ہوتا ہے، بعض لوگ دیکھا ہے نا جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ انگلی رکھ کر شروع میں پڑھنا سکھایا جاتا ہے، تو کہیں لائن بدل نہ جائے اس کو انگلی سے فالو بھی کرتے رہتے ہیں، تو یعنی اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پیروی تلاوت کے معنی یہ بھی ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب عطا کی اور وہ اس کے تلاوت کے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنے کا مطلب ظاہری طور پر بھی حق ادا کرنا ہے تلاوت کا، یعنی اس کو ایک تو یہ کہ جتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھیں، کبھی پڑھ لیا، کبھی سال میں بس رمضان میں، بہت سے ایسے لوگ حافظ ہونے کے باوجود بھی رمضانی حافظ ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد پھر رمضانی میں ان کا جو ہے قرآن مجید جزدان کھلتا ہے اور پھر اسے جو ہے قرآن مجید کو کھولتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے۔ نمازیں بھی اچھی ہوتی ہے، مسجد میں ٹوپی رکھ دیتے ہیں، اللہ میاں سال بھر کے لیے سلام علیک، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ایسے حافظ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو بلکہ وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور تلاوت کے حق کے سلسلے میں ظاہر ہے سب سے بہتر تو تلاوت کا پڑھنے کا جو طریقہ تھا، جو معیار ہیں اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ سے فرما رہا ہے کہ تمہاری طرح یہ ایمان لائیں گے تو صاحب ایمان ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں کہ ہاں اکثر بہت سارے صحابہ کا یہ مزاج اور یہ معمول تھا کہ وہ ایک منزل روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، گویا 7 دن میں قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا۔ بعض لوگ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، جب زیادہ پڑھا جائے گا، جلدی پڑھا جائے گا تو وہ ذرا اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے بعض روایت میں آیا کہ قرآن مجید 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے، گویا 10 پارے، لیکن ایسا بھی ہے یہ بھی، لیکن چونکہ اس کی گنجائش ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، ایسا پڑھنے والے موجود ہیں ابھی۔ حضرت شیخ کے ایک خادم خاص ہیں قاری صاحب، ماشاءاللہ وہ جدہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کا معمول رمضان مبارک میں یہ رہتا تھا ایک قرآن مجید دن میں، ایک قرآن مجید شام کو ختم کرتے ہیں، اور ایک عمرہ روزانہ۔ بہت دن پہلے مجھے معلوم ہوا تھا کہ 30 سال سے کبھی ناغہ نہیں ہوا، اب تو میں 5-7 سال پہلی بات ہے، ابھی بھی وہ معمول ان کا چل رہا ہے۔ ایسے اللہ کے خوش قسمت بندے ہیں جو حق ادا کرتے ہیں، ایک سے ایک اللہ نے اپنی زمین پر رکھا ہے۔ لیکن بعد میں جب ذرا قوا کمزور ہوئی، لوگوں ہوئی، تو یہ 30 پاروں میں تقسیم کر دیا۔ 30 پاروں کی تقسیم کی بھی یہی ہے کہ ایک مہینے میں آدمی کم سے کم 1 پارہ روزانہ پڑھ لے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جس شخص نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازلہ قرآن مجید پڑھا ہے، اور اگر 3 مہینے میں قرآن مجید ختم نہیں کیا اس نے، تو قرآن مجید کی حق تلفی کی، وہ اللہ کے یہاں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا کا مجرم ہوگا، کہ یہ شخص ہے جس نے قرآن مجید کو جس نے گویا 3 مہینے میں، گویا سال بھر میں 4 قرآن مجید بھی نہیں پڑھے، تو اس نے گویا تو کیا حق کرنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اسے پڑھا ہے، پھر پڑھے تجوید کے ساتھ، اس لیے کہ عربی زبان بہت ہی ایسی ہے، اگر ناظرہ صحیح نہیں پڑھے گا یا ہم جیسے کسی جرم کی پاداش میں سزا یافتہ کی طرح غلط پڑھے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے معذور کے لیے تو گنجائش ہے، جس سے پڑھا نہ جاتا اور سنوار کے پڑھ رہا ہے اور مشقت کر رہا ہے، تو اس پر تو دیکھیے کیسا پیارا دین ہے، کئی دفعہ ابتدا میں پڑھ رہا ہے، اس سے ہجوں سے پڑھنا شروع کیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل دوسرے ہندی بھاشی ہیں، انہیں اردو ہے نہیں، تو ٹوٹی نہیں زبان، یا نئے مسلمان بیچارے ہمارے وہ پڑھنے لگتے ہیں، تو وہ جو مشقت کر رہے ہیں، مشقت کا اجر الگ ملے گا، قرآن کی تلاوت کا الگ ملے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر آدمی کسل کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید دیکھیے کتنا حساس زبان ہے، ذرا سی دیر میں کچھ کا کچھ بدل جاتا ہے۔ قرآن مجید بہت، عربی زبان بہت ہی حساس ہے، اور اس کا جو ہے تلفظ، اور ابھی یوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو عربی لہجے میں پڑھو، اپنی بساط بھر سنوار کر پڑھنے کی بھی کو حکم دیا گیا ہے۔ من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کو سنوار کر اور خوبصورت آواز میں نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔
زینوا بالقرآن باصواتکم، یہ بھی فرمایا اللہ نے، زینوا بالقرآن، القرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں کے ساتھ اچھے سے. کوئی کہے کہ میری آواز اچھی نہیں تو میں کیسے بناؤں گا؟ خوش اعلان قاری کو اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے قرآن سنتے ہیں. حدیث میں آئے گانے والے کی آواز، گانے کا شوقین اپنی گانے والوں کی آواز کو جس طرح سنتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش شوق سے سنتے ہیں اس قرآن پڑھنے والے کو. تو اب جو پڑھا ہوا نہیں، دیکھیے کیسا دین ایسا ہے، ہر ایک کے لیے اس میں گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ اس میں آپ کو مزامیر یا باجے کی سی آواز بنائے، اس کو خوشحالی اللہ نہیں کیا گیا، بلکہ پڑھنے والے کے پڑھنے سے یہ معلوم ہو کہ وہ قرآن مجید کی عظمت کے سامنے مروب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے روب اور عظمت ٹپک رہی ہو تو یہ خوش اعلان ہو گیا. بس یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے، چاہے آواز اچھی ہو یا نہ ہو. الذین یتلون، تو ایک تو یہ کہ وہ تلاوت کا تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو آواز جلدی نہ پڑھے، تو چل میں آیا جیسا آج کل ہوتا ہے، وہ صورت حال یہی ہوتی ہے. خصوصاً تراویح میں آج کل دیکھیے عبادت سمجھ کر مشقت کرتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں ایسا جس سے جو ہے بجائے پڑھنا جو ہے ثواب کے بجائے اور گناہ ہوتی ہے. کسی ظاہر ہے کہ اگر آدمی اندازہ جب سنوار کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، اس کے سنوار کے پڑھے گا. اور اسی طرح اگر بے توجہی کے ساتھ پڑھے گا، جلد بازی میں اس کے معنی اور الفاظ کٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. کسی صاحب زبان کے سامنے کئی دفعہ جب لوگ جو ہیں بعض اشعار کو بے وزن پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں اردو کا ذوق کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا اور بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو کافی ہوئے ہیں، وہ بھی شعر کو ایسا بگاڑ دیتے ہیں کہ مجھے خیال ہوتا ہے جب مجھ جیسے آدمی کو، دیہاتی کو اتنا طبیعت کو تکلیف ہو رہی ہے تو اگر شاعر سامنے ہوتا تو کیا کرتا وہ، اسے کتنی تکلیف ہوتی شعر کو غلط پڑھنے میں. تو اللہ تعالیٰ کو جبکہ اتنی حساس بھی ہے زبان، ذرا سے زیر زبر کھڑا پڑے کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بعض کتنی ایسی مقامات ہیں جہاں زیر زبر اور پیش کے فرق سے کفر لازم آ جاتا ہے، ایسا ہے، اور اس کے سلسلے میں وضاحت بھی کی ہے فقہاء نے. لیکن معنی بالکل بدل جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ایک بات یہ بھی ہے، اتنا قرآن مجید صحیح پڑھنا اور ایسی تجوید کے ساتھ کہ نماز صحیح ہو جائے. بعض دفعہ اگر معنی بدل گئے ہیں پڑھنے میں تو نماز نہیں ہوگی، پھر نماز ہوگی نہیں، صحیح نہیں، نماز ہوگی نہیں اگر معنی بدل گئے تو. اور نماز معنی بہت جلدی بدل جاتے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا مطلب ایک عربی کا ایک لفظ ہے اللہ اکبر، سب سے زیادہ ہمارے کانوں میں آتا ہے، ہندو مسلمان ہر ایک ہی جانتے ہیں، اتنی آواز بڑھتی ہے. اب اس کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے اتنا، لیکن اگر اللہ اکبر کو با کو کھینچ دیں، جیسے بعض مؤذن بھی کھینچ دیتے ہیں، بعض دفعہ امام بھی تکبیر انتقال میں اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو اس کے معنی بہت سے ڈھول اللہ ہیں، یہ معنی ہو جائے گا، بہت سے ڈھول اللہ ہیں. کتنا اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھا جائے، یعنی تلاوت ظاہری مفہوم میں بھی اچھے سے خوب کی جائے تلاوت، اور خوب اچھے طریقے سے کی جائے، سنوار کے کی جائے، تجوید کے ساتھ کرنے والے لوگ ہیں وہ لیتلون حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کر. دوسرے یہ کہ اس کی پیروی کرنا اصل ہے مسئلہ. اصل میں پڑھنا ثواب، سارے قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل وہ ہے جس کے حلال کو حرام اور حرام کو وعمل بہ وعمل بما فیہ کے الفاظ میں بھی بعض جگہ حدیث میں بھی الفاظ ہیں، لیکن حلال ہو حرام ہو تو یہ بنیادی شرط بتائی ہے. اس لیے فرمائے ما آمن بالقرآن من استحل حرام ہو، وہ آدمی قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کے حرام کو حلال کر دیا. حرام کو حلال کر دیا کہ مطلب یہ ہے کہ حرام قرآن نے حرام کہا ہے اسے مان رہا ہے. اس لیے وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی مذمت بیان کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹوں پر لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا. سود پر کہا جو ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور پھر سودی کاروبار کر رہے ہیں. یا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، کہ خود تو جو ہے دوسروں کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ کی لعنت کی قرآن نے. تو ہم بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں، برا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں روک نہیں رہے، تو ہم بھی اس لعنت کے مستحق ہوئے، تو قرآن لعنت کر رہا ہے. تو اس کے عمل کا حق ادا کرتے ہیں. قرآن مجید میں ختم قرآن پر دعا کی جاتی ہے وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَهُدًى وَنُورًا وَرَحْمَةً وَجَعَلْنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
وجعلنا حجتا، امام کے مطلب جس کے پیچھے پیچھے چلیں ہم، جس کی مان کر چلیں. امام کہتا ہے اللہ اکبر تو آدمی سجدہ کرتا ہے، تو جو قرآن نے کہا وہی مان لیا. نور وہ روشنی کے پیچھے آدمی چلتا ہے، روشنی دیکھتا ہے، اس سے روشنی حاصل کر کے اپنی دیکھ کر پھر آدمی اپنا اس کی روشنی میں اپنا راستے کا اور اپنی منزل اپنا سفر طے کرتا ہے. تو نورم و ہدم، اور ہدایت حاصل کرتا ہے، روشنی اور رہنمائی اور رحمت. وجعلنا حجتا یا رب العالمین. حجت کے بارے میں جس قرآن پر عمل ہوگا وہ ہمارے لیے حجت ہوگا، جس قرآن پر عمل نہیں ہوگا وہ ہمارے خلاف حجت ہوگا. تو جو لوگ یہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہے وہ حق کا تلاوت ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ لوگ جو تلاوت کا حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ بس تلاوت کر دی سرسری پڑھ کے نکل گئے، یا بیتوکے طریقے سے پڑھ دیا، جلدی جلدی پڑھ دیا. بھائی یہ ہوتا ہے نہیں. امام میں یاد کر رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کون امام کتنے وقت کم وقت میں، جتنے دن کم وقت ٹائم لگے تو وہ کہتے ہیں بھئی آج تو مزہ آ گیا، آج تو 10 منٹ کم لگے، 15 منٹ کم لگے. اور طرح طرح کے لطیفے ہو رہے ہیں کہ بھئی عالمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایسی جگہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے کسی طرح بس ٹال لو، کام کر لو. تو یہ حق تلاوت ہی نہیں ہے، یہ تلاوت کی حق تلفی ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں ان پر ایمان لانے والے جنہوں نے کتاب کو الکتاب کہا نا، الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب کتاب کا مصداق کہلائی جانے والی صرف قرآن مجید باقی ہے، اس لیے کہ پچھلی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی. جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتا ہے تو وہ پچھلی کتابوں کو ان کو منسوخ. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور جو جس نے کفر کیا سیدھے کفر کیا، یا جو کفر کے اسباب ہیں، جو نہیں مانا، حکم کو نہیں مانا، عمل نہیں کیا، تو یہ بھی تکفیر فی العمل ہوئی نا. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ لوگ دھوکہ، جس طرح بنی اسرائیل نقصان اٹھاتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں. تم لوگ یہودیوں سے بھی یہ بات کہی گئی ہے اور مسلمانوں سے بھی بات کہی گئی ہے. ہم تاریخ اتنی بتا رہے ہیں اور یہ واقعات سارے بتا رہے ہیں. جن لوگوں نے جہاں جہاں کفر کیا وہاں پر انہوں نے نقصان اٹھایا، گھاٹے میں رہے. تم بھی اگر ایسا وہی عمل کرو گے، تلاوت کا حق ادا نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو صاحب ایمان کہو گے، تو ہمارے فہرست میں ایمان نہیں. حق کا تلاوت ہی یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اس کی پیروی بھی کریں، اس کے پڑھنے کا حق بھی ادا کریں، اسے خوب بھی پڑھیں، سنوار کے پڑھیں. یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. وہی جہاں سے بات شروع کی تھی پھر دوبارہ اسی کا. دیکھو اے بنی اسرائیل، تم اپنے اوپر ان نعمتوں کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں پورے عالموں کے پر فضیلت دی تھی، وہ کتاب اور نبیوں کی وجہ سے، اور صاحب کتاب اور حامل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تم میں بھیجا ہم نے، تم پہ خاص فضل کیا. تمہیں تو سب سے زیادہ ماننا چاہیے تھا، اور سب سے زیادہ دیکھو. اور ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا تو عارضی ہے، چلو کسی طرح گزار لو گے، چلے جاؤ گے، لیکن وہ دن ایک آنے والا ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس روز ایک انسان دوسرے انسان کو کچھ کام نہیں آئے گا، بالکل کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کوئی. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے سے ایک نیکی بھی نہیں لیں گے. ولا یقبل منها عدل، اور کوئی بدلہ بھی نہیں مل سکے گا. کوئی کہے فدیہ دے کر یا کچھ پیسے دے کے چھٹا لو، ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی قبول نہیں کیا. ولا تنفع شفاعۃ، اور کسی کو کی سفارش بھی نہیں چلے گی. سفارش چلے گی اللہ کی چلے گی، لیکن انہی پر چلے گی سفارش، اہل ایمانی پر چلے گی. کافر اور مشرکین پر کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اگر کافر مشرک پر سفارش چلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن ابی منافق پر چلتی کہ آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا، وہ جو ہے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنا جبہ بھی آپ نے عطا فرمایا. اور جب یہ بات فرمائی گئی کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو گے نبی ہم مغفرت کرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بتا دی، یہ ہو گیا ہے کہ مغفرت نہیں ہو سکتی. اگر 71 مرتبہ میں مغفرت ہو سکتی تو میں ضرور مغفرت کرتا، کی دعا کرتا. اس سے معلوم یہ وہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات عالی ہمارے لیے اسوہ ہے، یعنی کتنے شفیق تھے، اور آخری درجے میں دوسرے کو دوزخ سے بچانے کے سلسلے میں کتنے حریص تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کھلا منافق جس کا نفاق قرآن مجید نے نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ غضب کی آیتیں نازل فرما رہے ہیں، پھر بھی اپنے نبی کا جو اپنا منصب تھا، دنیا انسانیت کی خیر خواہی اور دنیا کی انسانیت کو دوزخ سے بچانے کی فکر، اس میں اس درجہ حریص ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ امید ہوتی
71 مرتبہ مغفرت کی دعا استغفار کرنے کے بعد عبداللہ ابن ابی کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں ضرور مغفرت ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اس لیے کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ جو سچے مسلمان تھے، ان کی خواہش تھی کہ میرا باپ کسی طرح جو ہے دوزخ سے بچ جائے، ہر ایک بیٹے کو ہوتی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اب یہاں سے یہ آیتیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کا تذکرہ شروع ہوا ہے، اور اس میں بھی بڑی حکمت و مصلحت ہے، اور بڑی یہ نفسیاتی جو ہے انسان کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ تو اپنی نسبت کرتے ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کی اولاد میں وہ بنی اسرائیل ہیں، اور یہ کفار اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، تو ہم تو ابراہیمی دین پر ہیں، ان کو تو ناز تھا اس بات پر، وہ حج کے سارے مناسک اور سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی منسوب تھے، تو یہ بنو اسماعیل تھے، یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہی تھے، تو گویا اور نصارہ بھی اپنے آپ کو بنی اسرائیلی میں سے تھے، وہ ان کو سب کو نسبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے اس امت مسلمہ کو ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، ہمیں جو ہے دیکھیے انسان کو جو ہے باپ دادوں سے ایک محبت فطری ہوا کرتی ہے، باپ دادوں کے طریق پر چلنا اس کے لیے ایک بہت ہی دلکش چیز ہوتی ہے، باپ دادوں کے جو باپ دادوں سے ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی انسان کی فطرت اور اس کا مزاج رکھا ہے، تو باپ دادوں کی کسی چیز کی طرف پلٹنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے سارے اور جو باپ دادے جس کو کرتے آئے ہیں اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ حق کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے کہ باپ دادوں سے کوئی رسم و رواج جو چلا رہا ہے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں نے یہی بات کہی، ما الفینا علیہ آبانا، جن ہم ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے آئے ہیں اور جن طریقوں کو ہم کیسے چھوڑ دیں۔ تو قرآن نے اس نفسیاتی انسان کی کمزوری کا اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان و رحیم ہے، رب بھی ہیں، ہماری فطرت کو جاننے والے ہیں، انسانی فطرت کو، تو اس اسلام کی بنیاد ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا کرنے اور ان سے جوڑنے کی سے جو ہے ایک تو یہی بڑی وہ ہے کہ سب جو لوگ اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑا ہے تو تمہارے باپ دادوں کا اصل دین یہ ہے، چونکہ سب ابراہیمی کہتے تھے اپنے آپ کو، شرک بھی کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت دلائل کے ساتھ کیسے موحد تھے اور کتنے سچے تھے، وہ ایک اللہ کی طرف کیسے پھرے ہوئے تھے اور سب سے منہ کیسا موڑا ہوا تھا، یہ پوری تفصیلات یہ بتائی گئی ہے۔ تو ابراہیم تو اس پر تھے، تم اپنے باپ اپنے گھر واپسی کی دعوت دیتے ہیں ہمارے ملک والے، یہ کہتے ہیں گھر واپسی یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف واپسی، اور خود یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ہم بھی مسلمانوں کو بھی چونکہ صحیح وہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے بھی ہیں کہ دین کو لانے والے ہیں، دین کو لانے والے ہیں، دین کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اسلام کے سب سے پیغمبر اور سب سے پہلے رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اس پر کسی کو اختلاف نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور ان کے اوپر کتابیں صحیفے نازل ہوئی، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ حضرت آدم علیہ السلام پر، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں یہیں ہندوستان کا حصہ تھا، وہ سنگل دیپ کی پہاڑیوں پر، ابھی بھی وہاں ایدم ایک چوٹی ہے اس پر اتارا گیا تھا، گویا وہ ہندوستان میں آئے تھے۔ اس طرح یہ جو کہتے ہیں بھئی ہمارا یہ جو یہ ہندوستانی دین ہے، عام طور پر چونکہ ہمارے ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، محبت بھرے لوگ ہیں، انہیں دیش سے ہر چیز سے اپنی دیشی چیزوں سے زیادہ مناسبت ہے دوسری جگہ کے مقابلے میں، تو اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ دیسی مذہب ہے ہندوستان، ہمارے ہندوستان کا مذہب ہے، دین جو ہے مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت اللہ کے نبی سے، مکمل وہاں ہوا اور یہ ہوا، تو پھر حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں اتارا گیا، جدہ اسی لیے ہوتا ہے، جدہ کہتے ہیں دادی کو، وہاں قبر ہے، ابھی بھی مشہور ہے کہ حضرت حوا کی قبر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بھی وہیں پر مکہ میں ہوئی، بعض روایت میں آتا ہے کہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور پھر وہاں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات وہاں ہوئی۔ تو جو ہے سنسکرت زبان ہم سکھایا کرتے تھے، تو ڈاکٹر گنجندر پنڈا سے کہا کرتے تھے بھئی دیکھو ہم پتر زبان باپ کی زبان سکھا رہے ہیں، ہم اپنے علماء کو سکھا رہے تھے جب
ڈاکٹر گجندر پنڈا تھے، وینے کٹیار جی کے برادر نسبتی ہوتے ہیں، برادر نلا، وہ 8 دن میں نئے لوگوں کو سنسکرت بولنا سکھا دیتے تھے. ہم نے کئی بیچ سکھوا. دیوبند میں بھی ایک کیمپ لگا ان کا، رامپور میں ہمارے تخصص دعویٰ کے طلباء اس میں شریک ہوئے، دہلی میں بھی ایک دفعہ 8 دن میں، وہ پورے نئے زمانے کو. تو ہم ان سے کہتے تھے بھائی دیکھو پتر زبان، باپ کی زبان تو ہم سکھا رہے ہیں، لیکن عربی آپ کی ماتر بھاشا ہے، جدہ کی بھاشا ہے، دادا کی، دادی کی. تو عربی تو ماتر بھاشا ہے. عربی اور سنسکرت میں بڑا آپس میں وہ ہے. تو عربی جو ہے وہ ماتر بھاشا ہے ہماری، اصل انسانوں کی ماتر بھاشا، ماتا جی کی بھاشا، کیونکہ حضرت حوا تو عرب میں آئی تھی، اور پھر جنت والوں کی زبان بھی ہے، اس لیے اس سے زیادہ مناسبت ہونی چاہیے ہمیں. ان سے کہا کرتے تھے، ہم تو بڑے خوش ہوتے تھے، بڑے اس کو اچھا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوٹ قرآن مجید نے دیکھیے دھرمانترن، مذہب بدلنا انسانی فطرت کے لیے کری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے. اگر بتا دیا جائے کہ مذہب بدلنا بدلا نہیں، کنورجن جس کو کہتے ہیں، یا دھرمانترن، تو ہمیں بھی یہ بہت ناپسند ہے. ہمیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، تو شاید اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا یہ کہ ایک مسلمان مرتد ہو گیا تو اس سے تکلیف ہوتی. تو قرآن نے اس نفسیاتی کمزوری کا علاج یہ بنا ہے کہ راجعون یرجعون کا لفظ لائے قرآن، پلٹو اپنے باپ دادوں کے مذہب کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کی اصلیت بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی لے کر آئے ہیں یہی ہے اصل ابراہیمی مذہب. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو اختصاص و امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھے، ان میں ایک سب سے بڑی چیز تھی توحید، ایک اللہ سے محبت. اور انہوں نے آخری یہاں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں آزمایا، ہر طرح کی آزمائش میں انہوں نے ایک اللہ سے تعلق، ایک اللہ سے محبت، ایک اللہ سے جڑنے کا حق ادا کرنے کا امتحان کو پاس کیا، پہلے امتیازی نمبر سے، ڈسٹنکشن مارکس سے پاس کیا. دوسرے مخلوق پر شفقت و رحمت، یہ ان ابراہیم الحلیم اوّاہ منیب. اور لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایسا لگتا ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ رہے ہیں. کیوں ان پر عذاب آ گیا، کیا ہوا، میں وہ ہو رہا ہوں، فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کیوں آئے، وہاں تو لوط بھی ہیں، وہاں تو نیکی کام کرنے والے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. یہ اللہ سے محبت اور اللہ صرف توحید، ایک اللہ کی طرف رخ. حنیف، ابراہیم حنیفہ فرمایا. حنیف کے مطلب جس کا رخ بالکل یکسو ہو، یہ پتہ نہ لگے کہ ایسا آدھا ادھر دیکھنے والے کو بالکل واضح ہو کہ بس یہ آدمی اس طرف رخ کیے ہوئے ہے، بس ایک طرف. سورج مکھی کہتے ہیں نا کہ جدھر کو سورج مڑتا رہے گا ادھر ہی کو رخ مڑتا رہے گا. ایسے ہی مومن بھی جہاں تک جدھر کو اللہ کا حکم ہوتا رہے گا اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت، اسی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی خاص بات تھی. تو وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہیں سے بات شروع کی ہے. ارے ابراہیمی بنتے ہو، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی باتوں میں آزمایا، وہ انہوں نے اتمام کر دیا، کمال کر دیا، اس میں پورا پاس کیا. کتنی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کتنی طرح سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. خود اپنی جان کے سلسلے میں آزمایا. ایک اللہ کی عبادت کے سلسلے میں جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، آگ اتنی خطرناک اور ایسی دور تھی کہ اس کے آس پاس آج تک نہ اس طرح کی آگ کبھی دیکھائی گئی نہ دیکھائی جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام. حتیٰ کہ ایسے انہیں ڈالنا مشکل تھا تو وہ گوپیا بنایا گیا جس میں جو ہے پہلوانوں کو انہیں بٹھا کر اور ان کو ڈالا جا رہا. جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. جبرائیل امین پریشان، یا اللہ آپ کا محبوب، آپ کے خلیل اس میں جا رہے ہیں کہ جاؤ تم دیکھو، کچھ مدد کیجئے، کچھ کیے کہ جاؤ جا کے پوچھ لو خلیل سے، ابراہیم سے ہمارے، اگر وہ مدد چاہیں. جبرائیل امین آئے، خلیل ابراہیم کیا میں تمہاری مدد کروں، کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے کیا کہ تم اللہ سے دعا مانگو کہ کیا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو میں اسی میں راضی ہوں. اس امتحان میں کیسے کامیابی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہمارا محبوب، ہمارا عاشق، صرف ہماری طرف رخ کرنے والا، ہماری محبت میں اپنی جان دینے والا آ رہا ہے. آگ خبردار ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ اتنی ٹھنڈی بنا ہو جائے کہ زمریر بن جائے، جیسے دوزخ میں سزا دی جائے گی ٹھنڈی آگ کی، ٹھنڈی کی بھی سزا دی جائے گی دوزخ میں. تو ایسا بھی مت بن جائے سلامت.
بعض روایت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ اعلان کیا تھا اور اپنے خلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز فرمانا مطلوب تھا، تو مطلق اعلان ہوا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. پوری دنیا میں زمین میں جس جگہ آگ لگی تھی، کسی کے چولہے میں، کسی کے گھر میں، کسی کے جو ہے کسی جگہ پر، سب کی سب ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی ہو گئی. ایسا اللہ نے کیا. پھر اس کے بعد یہ جان کے اس میں جو ہے پاس کیا امتحان. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت عمر کے بعد ایک خوبصورت انتہائی حسین کہ دیکھ کر آدمی کی بھوک بھاگے اور ہر ایک آدمی کا دل کی طرف آئے، حضرت اسماعیل جیسا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش، دل کو بھانے والے بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بعض روایت میں آتا ہے 94 سال کی اور 92 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب اس عمر میں ایک ایسا پیارا بچہ دیا جائے تو کتنی محبت ہوتی ہے کہ جائیے وہاں جا کے ویرانے میں مکہ معظمہ کی بے واد غیر ذی زرع میں ان کو ڈال کے ان کو چھوڑ کے آئیے. چلیے سفر کا حکم ہے. حضرت جبرائیل کے ساتھ جاتے تھے، جہاں کہیں پانی دیکھتے تھے یا ہرا بھرا دیکھتے تھے کہ ہماری یہی منزل ہے، کوئی نہیں، پھر آگے چلے اور آگے چلیے اور آگے چلیے، یہاں تک کہ وہاں پہنچے جہاں یہ حرم ہے. تو یہ بالکل پانی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں پرندہ بھی نہیں آتا تھا کوئی. تو وہاں چھوڑ کر چل دیے. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سلام پر آپ نے کہا کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ فوراً حکم دے دیا کہ اللہ نے وہاں جا کر کہا کہ اب چھوڑ کے آ جاؤ. تم پہلے سے یہ نہیں کہا، اس پہلے تو یہی بتایا گیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ وسیع نے لکھا ہے کہ پہلے تو یہ بتایا تھا تمہیں سفر کرنا ہے ان کے ساتھ، جبرائیل ساتھ جا رہے ہیں، جاتے رہے یہاں منزل ہے، یہاں منزل ہے، یہاں منزل ہے، یہاں منزل ہے. یہیں رک گئے. پھر کہا کہ اب ان کو چھوڑ دو، بیوی کو اور بچوں کو دونوں کو. بیوی بچے، ایسی پیاری بیوی، اتنی جان کھڑکنے والی، ایسی غمگزار، اور ایسا پیارا بچہ بیٹا، تو ظاہر ہے کتنا. تو انہیں چھوڑ کے چل دیے. تو انہوں نے کہا کہ کہاں میں ویران جگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہیں پانی ہے نا، کچھ تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھیں، وہ رکھ کے چل دیے. تو جواب بھی نہیں دیا. میرے اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. کہ حضرت حاجرہ چونکہ بہت ہی ہوشمند خاتون تھی، تو انہیں خیال ہوا کہ نبی ہیں اور شاید اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے. کہا بس پھر ہم کافی ہیں، بس اللہ ہمارے لیے کافی. اب جب یہ سارا کھانا پانی ختم ہوا تو بچے کو پیاس لگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ تلاش کرنے نکلی. صفا سے جاتی تھی مروہ کی طرف کو ذرا، پھر وہاں دیکھتی تھی، دوڑتی تھی، پھر آگے دکھنا بند ہو جاتے تھے وہ تو دوڑتی تھی، پھر واپس آتی تھی، پھر ادھر سے ادھر چکر لگا رہی ہیں. اور پھر اپنے بچے کو دیکھتی ہیں جلدی سے جا کر، مگر کہیں پانی نہیں ملا. اور پھر جب بہت زیادہ ہوئی ہیں تو جا کے دیکھا جبرائیل امین ہے، اور بچے کے جہاں سے ایڑیاں رگڑی ہیں وہاں سے زمزم نکل گیا، پانی نکلا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کی اس نے ایک بندی پر جس نے اللہ کے فیصلے پر صبر کیا، اللہ کو اتنا پیار آیا ہے کہ ہر آج کو آنے والے کے لیے قیامت تک صفا مروہ کی صحیح واجب قرار دے دی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں شمار کر دیا. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم وان اللہ بھی علیم. تو یہ نیکی کی چیز بنا دیا گیا. اور حضرت ہیں تو حضرت، علامہ ہیں تو علامہ، بادشاہ ہیں تو بادشاہ. اللہ کو کتنا پیار آیا اللہ کے لیے دوڑنے پر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اور اس میں جو ہے اس استقامت کر کے اسے منظور کر دینے کے بعد اللہ کی مرضی کی اور تفویض کی زندگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اللہ کو اتنا پیار آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ خاتون کے اس عمل کو ہر ایک کو اس کی نقل کرنا واجب قرار دے دیا. اللہ ہمیں پیار آئے گا ہمارے یہاں حج قبول جب ہوگا، تمہارا عمرہ قبول جب کریں گے، جب ہماری محبوب بندی حاجرہ کی طرح وہ جو میلین اخضرین ہیں وہاں دو ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، تو وہاں ہر آدمی کو دوڑنا ہی ہوتا ہے. تو اس میں وہ کیا. پھر اس کے بعد ذرا بڑے ہوئے، آنے جانے کی اجازت دے دی گئی. اب حضرت براق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر خبر لینے آیا کرتے تھے. تو ذرا بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، تو بہت بھی حسین بچہ دل کو بھائی جاتا ہے. پھر حکم دے دی، خواب دکھایا. لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. تو میں نے خواب دیکھا بیٹا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی تو اسماعیل تھے، ابراہیمی کے بیٹے تھے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے باپ، اللہ نے جو حکم دیا آپ کر دیجئے، آپ اس میں بالکل ہو کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے وہ نہیں کریں گے.
اور پھر بیٹا بتا بھی رہے ہیں ابا جان آپ کو شفقت پدری کے جوش نہ آ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور رسی سے مجھے باندھ دیں، کہیں میں ہاتھ پیر چلاؤں اور پھر آپ بیچ میں حب کی تعمیل میں نہ ہو جائیں۔ واہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند یقین۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حق ادا کیا اور انہوں نے قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، فرمایا تم نے حق ادا کر دیا، تم نے اب یہ ہوا۔ پھر ایک دفعہ مال کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، بہت ساری بکریاں ہو گئیں، بڑھتی چلی گئیں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اب تو یہ بہت پسند ہے ان کو بکری کا ریوڑ، اور اتنا مال ہو گیا ہے تو اب تو مست ہو گئے ہیں اپنے کام میں کہ جاؤ دیکھو ہم سے دل لگایا ہے، بکریوں سے دل لگایا ہے۔ جبرائیل امین گئے ایک آدمی کی شکل میں اور محبت سے بہت ہی سریلی آواز میں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح کی آواز لگائی، ریوڑ سب بھول کر دوڑے اس آواز کی طرف، کون ہے میرے محبوب کا نام لینے والا، اتنے پیار سے تو نے کتنی خوبصورت سریلی آواز میں میرے رب کا نام لیا، تو نے کون ہے؟ حضرت جبرائیل آئے، میں نے لیا۔ اچھا تم نے لیا، ایک دفعہ اور دے دو، اب فری میں تو نہیں لوں گا، میں کتنے کہ آدھا ریوڑ دینا، کہ ہاں میں دے دوں گا، آدھا ریوڑ دے دوں گا، تمہیں دے دیا۔ ایک دفعہ پھر سنا، ارے کتنا پیارا نام لیا تم نے، ایک دفعہ اور دے دو، اب کیا ہوگا، اب باقی ریوڑ دے دو گے تم؟ کہ ہاں دے دوں گا، سارا ریوڑ دے دیا۔ پھر کہا کہ ایک دفعہ ہو لو کہ اب تمہارے پاس کچھ نہیں کہ تمہیں ایک چرواہا بھی تو چاہیے، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ کہا کہ جبرائیل آئے، ابراہیم مبارک ہو تمہیں، میں ابراہیل ہوں، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ تو ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب بعض دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ دین کی جو ہے ایمان کی 30 شعبے ہیں اور 30 تو ان تمام میں جو ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں، سورہ احزاب میں، اور وہ ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، وہ جو ہے یہ ہے، اور سورہ مومنون میں ذکر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک، یہ 10 یہ ہیں سورہ مومنون میں، 10 سورہ احزاب میں ہیں، اور 10 جو ہے وہ وہاں ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما۔ گویا ان تمام ہی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، انہوں نے ثابت قدمی کا امتحان دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، جب امتحان پاس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی کہ تمہیں جو ہے امام بناؤں گا انسانوں کا، پیشوائی عطا کروں گا، اس لیے بنانے والا، جاعلک للناس اماما، میں بنانے والا ہوں۔ قال من ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک فطری بات ہے انسان، کیونکہ وہی آدمی اپنی اولاد کو بھی، یہ انسانی فطرت ہے کہ جس مقام پر ہے اور جس راحت کے ساتھ خود رہ رہا ہے تو چاہتا ہے کہ میری اولاد اور میری نسلیں بھی اسی عزت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، بلکہ اس سے اچھی۔ انسان کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے کسی کو اپنے برابر یا اپنے سے آگے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن اولاد کے سلسلے میں اللہ نے ایسی محبت رکھی ہے، اور یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اس سوشل سسٹم کو بنانے کے لیے۔ اگر اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں نہ ہوتی تو یہ دنیا کا نظام بھی چلنا مشکل ہوتا۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، اچھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق دیا تھا، اور بڑی بعض چیزیں کہا کرتے تھے۔ وہ کسی نے جو ہے وہ گاندھی کے بارے میں بہت تعریف کی، گاندھی جی ایسے تھے، گاندھی جی ایسے تھے، بہت ہی عقل مند آدمی تھے۔ تو ابا عقل کو عقیل کہا کرتے، عقیل مند کے، وہ تو خاک کو بھی عقیل مند نہیں تھے، یعنی کہ وہاں جو ہے نا یہ ریشمی رومال تحریک کا جو پورا سسٹم تھا اور خلافت تحریک موومنٹ چل رہا تھا، تو خانجہ پور میں مولانا محمد نبی صاحب، مولانا محمد رفیع صاحب اور ہادی حسن صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خاص لوگوں میں تھے، اور وہی گاؤں تھا وہاں پر جب انگریزوں نے آخر میں اس ریشمی رومال کو حاصل کرنے کے لیے وہاں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا تھا گاؤں کو، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رومال، مولانا عبید اللہ سندھی تھے اس میں، تو وہ رومال ایسے ہی ڈال دیا سامنے ہی، نیچے جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا وہیں ڈال دیا اسے، وہ سارے الماریاں اور گھر اور بکسے اور چیز انہوں نے تجوریاں وغیرہ دیکھ لی، وہاں نہیں دیکھی کہ اگر وہ رومال مل جائے تو پورے گاؤں کو توپوں سے اڑا دو، یہ طے کیا گیا تھا۔
تو وہاں والد صاحب کے یہ بڑے دوستوں میں تھے یہ تینوں حضرات جن کا گھر تھا، اصل وہ دربار کہلاتا تھا. والد صاحب وہاں جایا کرتے تھے. تو ایک روز وہاں حضرت مدنی وہ یہ بھی آیا کرتے تھے، حضرت شیخ الحدیث بعد میں، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب، حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، ان سے بڑی بے تکلفی کی دوست و تعلقات تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو وہ وہاں ذکر ہونے لگا کہ گاندھی جی کتنا ان کی ہوشیاری عقل کا ذکر ہونے لگا. تو ابا نے کہا کہ اگر وہ عقل مند تو عقل کے تو پاس کو بھی نہیں پھرا تھا. گاندھی جی کو کہنے لگے ان پاس کو بھی نہیں پھرا کہ کیونکہ وہ اگر عقل ہوتی تو اتنا اسلام کو پڑھا تھا، اس مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، اعلان کر دینا چاہیے تھا، اعلان کرنا چاہیے تھا بلا شبہ اللہ کی زمین میں رہ کر. بعض لوگ تو کہتے ہیں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ بعض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی گاندھی کو برا نہ کہو، مجھے ان کے حسن خاتمہ کی امید ہے. اور اس کے پس منظر میں ایک حکیم صاحب ہمارے یہاں میرٹھ سے آیا کرتے تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ ہمارے والد صاحب جو گاندھی جی سے بڑے تعلق رکھتے تھے، انتقال سے چند دن پہلے جب ان کو جو ہے گوڈسے نے شہیدی کیا، سمجھیے باپو تھے ہمارے. اور اگر یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پر کچھ اللہ والوں کی تو باتیں بڑی چیز ہوتی ہیں جن کو اہمیت دی جا سکتی کی جائے، تو یقیناً وہ شہید ہی ہوئے. تو انہوں نے کچھ دن پہلے انہوں نے جو ہے یعنی ہمارے دادا کو یا والد کو کہا تھا کہ انہیں بلوایا، اور بلا کر وہ قرآن شریف رکھا ہوا تھا ان کے اوپر، سب سے اوپر ایک جگہ، بہت ہی محترم جگہ رکھا تھا. انہوں نے کہا دیکھو میرے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میری موت کا وقت کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جلدی آ جائے گی، اس لیے قرآن شریف لے جاؤ، یہاں اس کی بے ادبی ہوگی، تم جو ہے اسے جا کر رائے پور حضرت کو دینا اور کہنا آپ گواہ رہیے میرے اس کے ایک لفظ پر ایمان ہے. وہ حکیم صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دادا مجھ سے خود، دادا یا والد اس میں اشتباہ ہے مجھے، کہ وہ کہتے تھے یا تو والد تھے ان کے یا دادا تھے، انہوں نے خود مجھے بتایا، یعنی اگر دادا تھے تو دادا سے بھی انہوں نے، حکیم صاحب نے یہ کہتے تھے مجھ سے بتایا کرتے تھے، اور میں وہ قرآن شریف لے کر رائے پور دے کر آیا تھا. تو والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ کل جو ہے نا قال انی جاعل علامہ، تو والد ابا ہمیں اس بات پر کہہ رہا تھا کہ ہمیں کبھی کسی جگہ گئے اور ذرا دیر ہو گئی یا بخار ہو گیا یا کوئی بیماری ہو گئی تو ابا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ میاں اپنی مخلوق پالنے کے لیے ہمارے دل میں آگ رکھ دیا آپ نے، ورنہ کون پیشاب پخانے دھوتا، کون پوتڑے دھوتا آپ کے مخلوق کے، یعنی بچوں کے جو پوتڑے دھوتے ہیں، اگر دل میں آگ نہ ہو اور محبت نہ ہو، اولاد کی محبت ہوتی ہے، تو ایک دم یہ چاہتا ہے میرے بچے، میں نے کھایا تو میرے بچے تو کھا لیں. کوئی آدمی اگر اس کو کہا جائے تمہیں بھوک رہے ہو گے تمہارے بچوں کے فاقہ تو حلق میں لقمہ نکل نہیں سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی فطری قال من ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تینوں کا رد کیا. بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شرک کر کے، یہودی کہہ رہے ہیں، اور ساری نافرمانیاں کر کے اور ساری چال بازیاں کر کے، حسد، کبر، ساری خرابیاں عقلی ظاہر باطن کی ساری خباثتیں کر کے کہتے ہیں کہ ہم ہیں ابراہیمی. اور ساری یہ جو اسرائیل یہ بھی کیا نام ہے جو نصارہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، اور یہ مکہ والے تو کہتے ہی تھے، ان کو تو نازی اس بات پہ تھا کہ ہم ابراہیمی امت پر ہیں. تو قال لا ینال عہد الظالمین، ظلم جو کریں گے، اور ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک کرتے ہوئے اگر اتنے بڑے ظلم کو کرتے ہوئے اپنے باپ دادوں سے نسبت کرے، ابراہیم سے نسبت کرے، تو اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہاں جو نیک ہیں، جو اس کے طریقے پر چلیں گے، جو ایمان و عمل صالح کریں گے، جو کتاب کے حق تلاوت کا حق ادا کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، یقیناً ان کو ابراہیمی ہونے کا فائدہ ہوگا، اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس نسبت ملت ابراہیمی کی ہم لاج رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.